بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو کان بعد استفاء المذکورات واتفق موته بالحد ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اختص منهم اجمع ان شاء ولیہ الی آخر. گفتگو رجوع عن الشہادت کے بارے میں ہو رہی تھی. گواہ اپنے گواہی سے پلٹ جائے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں. چند صورتوں کی گفتگو پہلے درس میں بیان کیا. اب یہاں سے اس صورت کی بات کر رہے ہیں کہ اگر گواہ اپنے گواہی سے پلٹ جائے قاضی کے حکم دینے کے بعد پلٹ گئے ہیں اور قاضی کا حکم حدود اور سزاؤں کے بارے میں ہے اور سزا بھی جاری کر لیا ہے اور گواہوں نے اپنے پلٹنے کے بارے میں تعمد کذب کی وضاحت بھی کی ہے. یعنی انہوں نے کہا ہم نے گواہی دیتے وقت جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا. یہ صورتحال پیش آ جائے تو گواہ اپنے گواہی سے پلٹ گئے ہیں اور قاضی نے گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر حکم جاری کر لیا اور سزا بھی جاری کر کے اس سزا کی وجہ سے ملزم مر گیا ہے. جس پر الزام تھا وہ حد شرعی کی وجہ سے وہ مر گیا. تو اس صورت میں شہید فرماتے ہیں حکم یہ ہے کہ جو مقتول ہے اس مقتول کا ولی اگر چاہے تو تمام گواہوں سے قصاص لے سکتا ہے. یعنی مقتول چونکہ بے گناہ قتل ہو گیا، اس کے اوپر خواہ الزام لگا ہے اور گواہوں نے جھوٹ بول کر مقتول کو قتل کیا سزا کی بنیاد پر، حالانکہ وہ سزا اس کا حق نہیں تھی. تو جب مقتول بے گناہ قتل ہو گیا ہے اس لیے مقتول کے جو وارث ہے مشہود علیہ ہے، وہی مقتول وہی جس کے خلاف گواہی دی گئی تھی وہ مشہود علیہ ہے. مشہود علیہ کا ولی اگر چاہے تو اس مشہود علیہ کے قتل کے جرم میں تمام گواہوں سے قصاص لے سکتا ہے. تو مطلب فرض کرو ایک شخص کے خلاف 4 آدمیوں نے قتل کیا، الزام لگا دیا، 4 آدمی گواہ بن گئے، کسی نے الزام لگایا اس کے لیے انہوں نے 4 گواہ لایا اور 4 گواہوں نے اس کے قتل کی گواہی دی اور مشہود علیہ کو قصاص میں قتل کیا یا کوئی دوسری سزا جاری کیا اور اچانک وہ مر گیا. تو مقتول تو ایک ہے، اس کے گواہ 4 ہے. اب چاروں سے قصاص لینے کی صورت میں صورتحال یہ ہے کہ مقتول کا ولی ان گواہوں کے اپنے دیے کے حصے سے جو اضافہ ہے وہ واپس کرنا پڑے گا. یعنی گواہوں کے ولی کو دینا پڑے گا. اب مثال دینا پڑے گا تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے. بطور مثال ایک شخص پر قتل کا الزام لگا اور اس کے لیے 4 گواہ آ کے گواہی دیا، تو اس گواہی کی بنیاد پر قاضی نے حکم دیا کہ اس پر حد جاری ہو جائے. تو حد جاری کرنے کی وجہ سے وہ مر گیا. تو ایک شخص کا دیا شرعی حکم کے مطابق 1000 دینار ہے سونے کا. سونا ہے 1000 مثقال سونا، 1000 دینار سونا، یعنی ایک شخص کا مکمل دیا ہے. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ گواہ اپنے گواہی سے پلٹنے کی وجہ سے ان تمام 4 گواہوں کو قتل کرنا ہے. تو ہر گواہ کے حصے میں مقتول کا دیا 250 دینار ہے. تو 250 دینار اس کے اپنے جنایت اور اپنے ظلم کی سزا ہے، وہ تو وہ بھگتنا پڑے گا. باقی 750 دینار ہر گواہ کے ولی کو دینا پڑے گا. مقتول کا ولی، مشہود علیہ کا ولی ہر ایک گواہ کے ولی کو 750 دینار واپس کرنا پڑے گا اور 250 اس کا اپنا حصہ ہے. تو اپنے حصے کا تو وہ خود قتل ہو گیا، قصاص ہو گیا. باقی جو اضافی دیا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا.
تو یہ حکم ہے۔ اگر انہوں نے خطا کا دعویٰ کیا، یہ تو جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کا دعویٰ کیا، اس کا حکم تو قصاص ہے۔ اگر مقتول کا ولی چاہے تو قصاص لے سکتا ہے، تو قصاص کا طریقہ یہ ہو گیا۔ اگر وہ چاہے تو دیہ بھی لے سکتا ہے، تو دیہ بھی تقسیم ہوگا۔ لیکن اگر تمام گواہوں نے کہا کہ ہم نے گواہی میں غلطی کی تھی، ہم نے جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا تھا، خطا ہوا، تو خطا کا جب دعویٰ کرے تو وہاں پہ قصاص نہیں ہے، بلکہ مقتول کا مشہود علیہ کا دیہ تمام گواہوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ تمام گواہ مل کر مقتول کا دیہ ادا کرنا ہے۔ اگر صورتحال مختلف ہو جائے، بعض گواہوں نے تعمد جھوٹ کا دعویٰ کیا، جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کا دعویٰ کیا، اور بعض نے خطا کا دعویٰ کیا، تو یہاں پہ بھی مسئلہ واضح ہے کہ جنہوں نے عمدن جھوٹ بولنے کا دعویٰ کیا ہے ان پر قصاص ہے۔ اگر ولی چاہے، مقتول کا ولی چاہے تو قصاص لے سکتا ہے، اگر نہ چاہے تو دیہ لے سکتا ہے۔ اور جو غلطی کا اقرار کر رہا ہے کہ ان سے قصاص نہیں لینا ہے، فقط دیہ لینا ہے۔ اگر جو جان بوجھ کر دعویٰ کرنے والا ہے ان سے اگر قصاص لے تو ان کے اپنے حصے کے دیے سے جو اضافی دیہ ہے وہ گواہوں کے ولی کو ادا کرنا پڑے گا، اضافی دیہ ادا کر کے گواہوں سے قصاص لینا ہے۔ یہ مسئلہ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ چھیڑا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا، محکمہ عدالت میں اس عورت نے دعویٰ کیا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دیا ہے، اب میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اس عورت نے دو گواہ پیش کیا، دونوں نے گواہی دیا کہ شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہے۔ اب یہ عورت کسی اور شوہر سے شادی کر لی ہے، قاضی کے حکم کے مطابق طلاق شدہ حساب کیا اور عدت گزارنے کے بعد دوسرے شوہر سے شادی بھی کر لی، پھر وہ دو گواہ اپنے گواہی سے پلٹ گئے، انہوں نے کہا ہم نے جھوٹ بولا تھا یا غلطی ہو گئی تھی، تو اس صورت میں یہ عورت کس کی زوجہ ہے؟ آیا پہلے شوہر کی زوجہ ہے یا دوسرے شوہر کی زوجہ ہے؟ تو اس مسئلے میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے دو نظریات ہیں۔ یہاں پہ شہید نے شیخ کے دونوں نظریات کو نقل کیا ہے، کسی قول کی طرف ترجیح نہیں دی ہے بلکہ دونوں نظریات بیان کر لیا۔ پہلا قول کتاب نہایہ میں شیخ طوسی کا فرمانا ہے کہ اگر گواہ اپنے گواہی سے پلٹ جائے تو یہ عورت پہلے شوہر کی طرف پلٹ جائے گی، یعنی طلاق باطل ہوگا، اور یہ پہلے شوہر کی زوجہ ہے اور دوسرے شوہر نے شادی کی ہے اور مہر ادا کیا، تو دو گواہ دوسرے شوہر کا مہر جو عورت کو دیا ہے وہ غرامت دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر دوسرے شوہر نے شادی کرتے ہوئے اس کو 50,000 دیا ہو تو دو گواہ 25,000 دوسرے شوہر کو دینا پڑے گا، اپنے جھوٹ بولنے کا سزا ہے۔ اور اس قول کا دوسرا قائل ابو الصلاح ہے۔ ابو الصلاح نے بھی شیخ طوسی کے کتاب نہایہ کے فتویٰ کے مطابق فتویٰ دیا، اور ان کے پاس ایک روایت حسنہ موجود ہے، اور اس روایت کی بنیاد پر انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ عورت پہلے شوہر کی طرف پلٹ جائے گی، دوسرے شوہر کا مہر دوسرے شوہر نے جو مہر ادا کیا اس کا غرامت دو گواہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ پہلا قول۔ دوسرا قول شیخ طوسی کا کتاب خلاف میں فتویٰ ہے۔ کتاب خلاف میں شیخ طوسی نے فرمایا کہ یہ عورت دوسرے شوہر کی زوجہ رہے گی، یعنی طلاق باطل نہیں ہوگا، حاکم کا حکم باطل نہیں ہوگا، بلکہ یہ دوسرے شوہر کی زوجہ باقی رہے گی۔ اب پہلے شوہر نے جو مہر ادا کیا ہے تو اس کی دو حالت ہے، پہلے شوہر نے دخول کے بعد جو ہے انہوں نے گواہی دے کر اس کو جدا کر لیا ہے، تو جب پہلے شوہر نے دخول کیا ہے تو یہاں پہ گواہ مہر کا ضامن نہیں ہے، مہر کا غرامت نہیں دینا ہے، کیونکہ پہلے شوہر کی دخول کی وجہ سے مہر مستقر ہو چکا ہے۔
اس لیے پہلا شوہر اپنے دخول کی وجہ سے مہر ادا کرنا ہوگا، پورا مہر دینا ہے، یہ ایک حالت۔ دوسری حالت یہ ہے کہ پہلے شوہر نے دخول نہیں کیا تھا، آدھا مہر دینا پڑا، یعنی دخول سے پہلے جب طلاق دیا تو آدھا مہر دینا ہوتا ہے، تو اگر دخول سے پہلے مہر دینا پڑا ہے تو آدھا مہر کا دونوں گواہ ضامن ہوں گے، غرامت دینا پڑے گا۔ کیوں غرامت دینا پڑے گا؟ کیونکہ اگر یہ دو گواہ گواہی دے کر اس عورت کو پہلے شوہر سے جدا نہ کرتے تو ممکن تھا پہلے شوہر سے مہر ساقط ہو جائے، مثلا اس عورت کی مرتد ہونے کی وجہ سے مہر ساقط ہونے کا احتمال تھا، یا عورت کے اندر عیوب نساء، عورتوں کی جو عیوب ہے جس کی وجہ سے نکاح فسخ ہوتا ہے، ان عیوب کی وجہ سے کوئی عیب، کوئی برائی پیدا ہو کر مہر ساقط ہونے کا بھی احتمال تھا، لیکن ان کی گواہی کی وجہ سے آدھا مہر دینا پڑا ہے، اس وجہ سے دو گواہ پہلے شوہر کو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ اب یہاں پہ درمیان میں شہید نے فرمایا اس میں بزو کا وہ ضامن نہیں ہے، مطلب پہلی صورت کی بات کرے کہ اگر پہلے شوہر نے دخول کیا ہے تو غرامت، مہر کا غرامت دینا پڑے گا۔ نہیں، پہلے شوہر نے اگر دخول کیا ہو تو پہلے شوہر خود مہر اپنے دخول کی وجہ سے اس پر لاگو ہوگا، اور دو گواہوں کی گواہی کی وجہ سے کوئی چیز فوت نہیں ہو گئی ہے۔ ہاں، یہاں پہ ایک اشکال مقدر ہے، اس کا جواب دے رہے۔ کوئی کہے بھائی ٹھیک ہے، مہر تو شوہر کے پہلے دخول کی وجہ سے مستقر ہو گیا، لیکن ان دو گواہوں کی گواہی کی وجہ سے یہ عورت پہلے شوہر سے جدا ہو گئی ہے۔ اب یہ گواہی نہ دیتے تو یہ عورت پہلے شوہر کے پاس رہتی اور پہلے شوہر مزید فائدہ اٹھا سکتا تھا، مزید استمتاع کر سکتا تھا۔ بزو کا مطلب انہیں عورت سے استمتاع کرنا، مزہ اٹھانا، تو دو گواہوں کی غلط گواہی کی وجہ سے پہلے شوہر کے مزہ اڑانے کا جو موقع تھا وہ فوت ہو گیا، تو اس بزو کا ضامن تو ہونا چاہیے۔ مہر کا تو ضامن نہیں ہو گئے، دو گواہ مہر کا ضامن نہیں ہوا، بلکہ شوہر خود یعنی مہر دینا پڑا، کیونکہ اپنے دخول کی وجہ سے مہر مستقر ہو گیا۔ اما یہ اشکال کرنے والے کہہ رہے کہ بزو کا تو وہ ضامن ہونا چاہیے۔ شہید نے جواب دیا نہیں، بزو کا کوئی ضامن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بزو مال حساب نہیں ہوتا ہے۔ اگر بزو مال ہوتا تو ضامن ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ 4 مثالیں دی ہے، ان 4 مثالوں میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بزو مال نہیں ہے، لہٰذا ضمانت بھی نہیں ہے، ضامن بھی نہیں ہوتا۔ اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ اگر بزو مال ہوتا تو کسی مرض الموت میں شکار کسی شخص کو طلاق دینے سے روکنا چاہیے، کیونکہ مرض الموت کا حکم یہ ہے کہ جو انسان مرنے کے آخری بیماری میں مبتلا ہو تو وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، ثلث مال سے زیادہ میں تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر بزو مال ہو تو مرض الموت کے شکار شخص طلاق دینے سے روکنا چاہے، حالانکہ کسی فقیہ نے یہ فتویٰ نہیں دیا مرض الموت اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دے سکتا، بلکہ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بزو مال نہیں ہے۔ دوسری مثال دیا کہ اگر کسی نے کسی کی زوجہ کو قتل کیا تو قتل کرنے کی سزا خود قاتل کو قصاص دینا ہے، لیکن جو اس کے قتل کی وجہ سے اس عورت سے جو استمتاع فوت ہوا ہے اس کا وہ قاتل جو ہے ضامن نہیں ہے۔ اگر بزو مال ہوتا تو اس بزو کا بھی الگ ضمان ہونا چاہیے، حالانکہ کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ قاتل کو بزو کا ضامن ٹھہرایا ہے، بلکہ وہ صرف قتل کی سزا بھگتنا پڑے گا۔ یہ دوسری مثال۔ تیسری مثال یہ ہے کہ اگر عورت خودکشی کرے، اپنے آپ کو مار دے، تو اگر عورت نے اپنے آپ کو مار دیا تو مطلب اپنے ہاتھوں سے اپنی جو بزو ہے وہ تفویض کیا، ضائع کیا ہے، شوہر جو اس سے فائدہ اٹھانا تھا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکا،
تو اگر ہم بزو کو مال سمجھے تو یہ بزو کا جو زمان کا پیسہ ہے وہ عورت کے مال سے شوہر کو ملنا چاہے، حالانکہ کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ اگر کسی عورت نے خودکشی کی ہو تو اس کی خودکشی کی وجہ سے اس عورت کے مال سے شوہر کو پیسہ ملے گا، نہیں، اس کا تو کوئی زمان نہیں ہے۔ اور چوتھی مثال یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے رضا کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے حرام کیا، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے بیٹی کو دودھ پلانے کے لیے اپنی ماں کو دیا جو شوہر کی ساس ہے، تو اگر دودھ پلانے کی شرائط مکمل ہو جائے تو یہ زوجہ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ کیوں حرام ہوگی؟ کیونکہ انسان کی اپنی بیٹی اور اپنی زوجہ یہ دونوں آپس میں رضاعی بہن ہو گئی ہے، کیونکہ دونوں نے ایک عورت سے دودھ پیا۔ تو جس طرح انسان دو نسبی بہن کے ساتھ ایک ساتھ شادی کرنا حرام ہے، اسی طرح دو رضاعی بہن کے ساتھ بھی ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ زوجہ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی رضا کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ اگر بزو کو مال قرار دے دے تو یہ عورت ضامن ہونا چاہیے، اپنے بزو کو فوت کیا ہے، شوہر کے لیے اپنے آپ کو حرام کیا ہے، اس وجہ سے وہ ضامن ہونا چاہے، حالانکہ کسی فقیہ نے فتویٰ نہیں دیا کہ وہ بزو کا ضامن ہے۔ تو مطلب خلاصہ یہ ہے کہ پہلے شوہر پر مہر مستقر ہوگا اور دو گواہ بزو کے فوت کرنے کا ضامن نہیں ہے۔ یہاں تک یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایک درس اس فصل کا رہ جائے گا، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ اسْتِعْفَاءِ الْمَذْكُورَاتِ، یعنی وَلَوْ كَانَ کی ضمیر رجوع کی طرف لوٹا، وَلَوْ كَانَ الرُّجُوعُ بَعْدَ اسْتِعْفَاءِ الْمَذْكُورَاتِ وَاتَّفَقَ مَوْتُهُ بِالْحَدِّ، اگر گواہوں کا پلٹنا مذکورہ سزاؤں کے جاری کرنے کے بعد ہو، حدود شرعی جاری کر لیا ہے اور گواہ بعد میں کہہ رہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، واتفق موتہ بالحد، اور حد کی وجہ سے اس شخص کا مرنا اتفاق ہوا، یعنی اچانک وہ مر گیا۔ اب وہ باقی جو حدود ہو، مثلا چور کا ہاتھ کاٹنا ہو تو وہاں تو مارنا تو مقصد نہیں ہے، ہاتھ کاٹنا ہے، اب ہاتھ کاٹتے کاٹتے وہ اچانک مر گیا۔ یا اگر قصاص ہو، سنگساری ہو تو وہاں تو مارنا ہی مقصد ہے، تو مار دیا۔ ثم رجعوا، پھر وہ پلٹ گئے، گواہ پلٹ گئے، واعترفوا بالتعمد، انہوں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کا اعتراف کیا، انہوں نے کہا ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی، تو کیا حکم ہے؟ اقتص منہم اجمع، ان تمام سے قصاص لیا جائے گا، یعنی تمام سے مراد یعنی تمام گواہوں سے قصاص لیا جائے گا، ان شاء ولیہ، اگر مقتول کا ولی چاہے۔ تو ایک مقتول کے بجائے 2-3 گواہوں سے قصاص دینا ہے، 2-3 گواہ یا 4 گواہ مار دینا ہے۔ وَرَدَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَا زَادَ عَنْ جِنَایَتِهِ، اور ان گواہوں میں سے ہر ایک پر واپس کرنا ہے، ہر ایک پر رد کرنا ہے، ہر ایک کے لیے واپس دینا ہے، ما زاد عن جنایتہ، اس کی اپنی جنایت سے بڑھ کر جو دیہ بنتا ہے، وہ دیے کا جو اضافی حصہ ہے وہ واپس کرنا ہے۔ مثلا ایک مقتول کی جو دیہ ہے وہ 1000 دینار ہے، تو ایک بندے کے بجائے 4 بندوں کو قصاص لے رہا ہے، تو ہر ایک بندے کا اپنی جنایت کا حصہ 250 دینار ہے، تو باقی کتنا اضافہ ہو گیا؟ 750 دینار ہر گواہ کے ولی کو دینا پڑے گا، پھر ان سے قصاص لینا ہے۔ کما لو باشروا، جس طرح اگر چند افراد مل کر ایک بندے کو قتل کرے تو بھی یہی حکم ہے، اگر 4 بندوں نے مل کر ایک بندے کو قتل کیا تو مقتول کے جو ولی ہے وہ 4 کو قصاص دے سکتا ہے، اما 4 کا جو اضافی حصہ ہے دیے کا واپس کرنا ہے۔ او اقتص من بعضهم ورد علیہ ما زاد عن جنایتہ، یا اگر ولی چاہے تو بعض گواہوں سے قصاص لے لے اور ان کا جو اضافی دیا ہے وہ واپس کرے، ان کے اپنی جنایت سے جو بڑھ کر دیا بنتا ہے وہ واپس کرے۔ وَيُرَدُّ الْبَاقُونَ نَصِيبُهُم مِّنَ الْجِنَایَةِ، اور پھر باقیوں کو
واپس کیا جائے گا. وَاقْتُصَّ مِنْ بَعْضِهِمْ وَرَدَّ عَلَيْهِ یعنی بعض سے قصاص لیا جائے گا اور ان کے لیے واپس کرے گا ما زاد عن جنایتہ اس کی اپنی جنایت سے بڑھ کر جو اضافی پیسہ ہے وہ واپس کرنا ہے. وَيُرَدُّ الْبَاقُونَ نَصِيبُهُم مِّنَ الْجِنَایَةِ اور باقیوں کو ان کا اپنا نصیب جنایت میں سے واپس کرے گا. یعنی باقی مثال کے طور پر ایک مقتول کے لیے 4 گواہ ہے تو دو کو سزا دیا، دو سے قصاص لیا تو 2 بندوں کے جو ولی ہے 2 گواہوں کے ولی کو مقتول کا ولی پیسہ دینا ہے. اور باقی 2 بندوں سے قصاص نہیں لیا، دیا لیا تو باقی اپنے دیے کا حصہ مقتول کے ولی کو دینا ہے. وَيُرَدُّ الْبَاقُونَ نَصِيبَهُم کا مطلب یہ ہے یعنی باقی جو گواہ ہے جن سے قصاص نہیں لیا تو وہ اپنی جنایت کا حصہ پیسہ دینا ہے مقتول کے ولی کو. یہ تو جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کی بات ہے. وَإِنْ قَالُوا أَخْطَأْنَا اگر وہ کہے کہ نہیں ہم نے غلطی کی تھی، جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا تھا، خطا ہو گئی، تو فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعٌ مُوَزَّعَةً تو یہاں پہ تو قصاص کی بات نہیں ہے بلکہ ان تمام گواہوں پر دیا ہے اور دیا تقسیم شدہ ہے. موزعہ یعنی ایک مقتول کا جو دیا 1000 دینار ہے وہ 4 گواہ تقسیم کر کے دینا ہے. 250 ہر کوئی دینا پڑے گا. اگر 2 گواہ ہے تو 500 دینار دینا پڑے گا. وَلَوْ تَفَرَّقُوا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ اگر گواہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنے میں اور غلطی کرنے میں فرق ہو جائے یعنی کچھ لوگ جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والے ہیں اور کچھ لوگ غلطی کرنے والے ہیں تو فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ لَازِمُ قَوْلِهِ پس ان میں سے ہر ایک پر اپنے قول کا لازم ہے. پس اس کی تفصیل بتا رہے شہید ثانی. فَعَلَى الْمُعْتَرِفِ بِالْعَمْدِ الْقِصَاص تو ان گواہوں میں سے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کے معترف ہے، اعتراف کرنے والا ہے، اس پر قصاص ہے. بعد رد ما يفضل من دیته عن جنایته اس کی اپنی جنایت اور ظلم زیادتی سے بڑھ کر جو دیا ہے وہ واپس کرنے کے بعد قصاص لینا ہے. وعلى المخطئ نصیبه من الدیہ اور جو غلطی کرنے والا ہے اس کے اپنے حصے کا جو دیا ہے وہ دینا پڑے گا. اب اسی مثال میں ایک مقتول کے لیے 4 غلطی کرنے والے گواہ ہے تو 2 نے غلطی کی ہے اور 2 نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا. اب 2 بندوں سے قصاص لینا ہے اور ہر ایک کا حصہ 250 دینار جنایت کا ہے تو اس کو چھوڑ کر 750 دینار مقتول کا ولی گواہوں کے ولی کو دینا پڑے گا. اب ان میں سے 2 مخطی ہے، 2 گواہ خطا کرنے والے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں تو ان کی اپنی جنایت کا حصہ کیا ہے 250 ہے. ہر ایک 250 دونوں ملا کے 500 دینار مقتول کے ولی کو ادا کرنا پڑے گا. ہاں یہاں تک مسئلہ ختم. اس کے بعد وَلَوْ شَهِدَ بِطَلَاقٍ پھر اگلا مسئلہ جو ہے طلاق کے بارے میں گواہ پلٹنے کی بات ہے. اگر دونوں گواہ طلاق کی گواہی دے اور قاضی نے گواہوں کی بنیاد پر عورت کو طلاق شدہ حساب کیا، پھر یہ عورت کسی اور شوہر سے شادی بھی کر لی ہے، ثم رجع پھر وہ دونوں گواہ اپنے گواہی سے پلٹ جائے تو قال الشیخ فی النہایہ یہاں پہ شیخ توسی کے 2 فتویٰ ہے. شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النہایہ میں کہا ترد الی الاول یہ عورت پہلے شوہر کی طرف پلٹائی جائے گی یعنی یہ شوہر اول کی زوجہ ہے. وَيَغْرِمَانِ الْمَهْرَ لِلثَّانِي اور دونوں گواہ دوسرے شوہر نے جو مہر ادا کیا ہے اس کی غرامت دیں گے. وَتَبِعَهُ ابو الصلاح اور شیخ توسی کی پیروی کی ہے ابو الصلاح کنانی صاحب نے بھی استناداً الی روایت حسنۃ اور شیخ توسی اور ابو الصلاح دونوں نے ایک روایت حسنہ پر اعتماد کیا ہے یعنی شوہر اول کی زوجہ ہونا اور دونوں گواہ شوہر ثانی کا مہر ادا کرنا یہ انداز فتویٰ نہیں ہے بلکہ روایت کی بنیاد پر ہے. اما دوسرے قول والے اس روایت کو تعویل کرتے ہیں حملت علی تزویجہا بمجرد سماع البینہ لا بحکم الحاکم. دوسرے قول والے کہہ رہے ہیں نہیں روایت حسنہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اما روایت کو
ایک اور معنی پر حمل کریں گے، شوہر اول کی زوجہ تب حساب ہوتی ہے کہ اس عورت نے فقط گواہوں کی گواہی سن کر دوسرے شوہر سے شادی کی ہے، یہ ہے، نہ کہ حاکم نے طلاق کا حکم دیا اس کے بعد عورت نے دوسرے شوہر سے شادی کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ حملت یعنی روایت حسنہ کو حمل کیا گیا اعلیٰ تزویج یہاں بھی مجرد سماع البینہ، کہ عورت نے فقط بینہ کی بات سن کر دوسرے شوہر سے شادی کر لی ہے، لا بحکم الحاکم، حاکم کے حکم کے بغیر۔ تو روایت میں یہ بات کی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب گواہ اپنی گواہی سے پلٹ جائے تو عورت پہلے شوہر کی زوجہ شمار ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ حاکم نے کوئی حکم نہیں دیا، عورت نے اپنی منمانی چلائی ہے۔ یہ پہلا قول ہے، شیخ طوسی نے کتاب نہایہ میں فتویٰ دیا۔ وقال فی الخلاف، اور خود شیخ طوسی نے کتاب خلاف میں کہا، ان کان بعد الدخول فلا غرمہ وہی زوجۃ الثانی، کہتے ہیں کہ اگر ان گواہوں کا پلٹنا بعد الدخول، شوہر اول کے دخول کے بعد ہو تو فلا غرمہ للاول، پہلے شوہر نے جو مہر ادا کیا ہے اس کی غرامت گواہوں پر نہیں ہے، گواہ غرامت ادا نہیں کرنا ہے، اور عورت پہلے شوہر سے الگ ہو گئی ہے اور دوسرے شخص کی زوجہ شمار ہوتی ہے، وہی زوجۃ الثانی، یہ نیچے عبارت میں آ رہی ہے۔ فلا غرم للاول، پس دو گواہ پہلے شوہر نے جو مہر ادا کیا اس کا غرامت نہیں دینا ہے، کیوں؟ لاستقرار المہر فی ذمتہ بہ، کیونکہ مہر پہلے شوہر کے ذمے پر دخول کی وجہ سے مستقر ہو گیا۔ فلا تفویتا، پس کوئی فوت نہیں ہوا، کوئی مہر فوت نہیں کیا ہے، پس پہلے شوہر نے مہر جو ادا کیا ہے وہ فضول اس نے نہیں دیا، بے مقصد نہیں دیا، بلکہ اس نے دخول کیا، اس لیے مہر خود بخود اس کی گردن پر آ چکی ہے۔ والبضع لا یضمن بالتفویت، اب درمیانی یہ اشکال مقدر کا جواب ہے۔ اشکال مقدر یہ تھا کہ دو گواہ مہر کا تو ضامن نہیں ہے، مہر کے غرامت نہیں دیں گے، یہ تو معلوم ہو گیا، اما دو گواہوں کی غلط گواہی کی وجہ سے یہ عورت پہلے شوہر سے الگ ہو گئی ہے اور بضع فوت ہو گیا۔ بضع کا مطلب یعنی جنسی مزہ لینا، تو جنسی مزہ لینے کا جو موقع تھا وہ پہلے شوہر سے چھین لیا ہے، تو اس بضع کا تو ضامن ہونا چاہیے۔ تو شہید فرماتے ہیں والبضع لا یضمن بالتفویت، بضع کے فوت کرنے سے ضامن نہیں ہوتا ہے، بضع چونکہ مال نہیں ہے، تو جو مال نہیں ہے اس کی فوت کرنے کی وجہ سے فوت کرنے والا، تفویت کرنے والا ضامن نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا، اگر ایسا ہوتا، یعنی اگر بضع مال ہوتا اور زمان آتا تو لَحُجِرَ عَلَى الْمَرِيضِ بِالطَّلَاقِ، جو بیمار شخص ہے، مرض الموت میں مبتلا شخص ہے، وہ طلاق دینے سے منع کرنا چاہے، إِلَّا أَن يُخْرِجَ الْبُضْعَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، مگر ان کی بضع کو اس کے ثلث مال سے نکالے، یعنی اگر بضع مال ہوتا تو بضع کو ثلث مال حساب کر کے ثلث مال سے زیادہ میں مریض تصرف نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو طلاق دینے سے روکنا چاہے، حالانکہ کسی فقی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ مریض کو طلاق دینے سے روکنا چاہیے، بس پتہ چلتا ہے بضع مال نہیں ہے۔ دوسری مثال دیتے ہیں، وَلِأَنَّهُ لَا يُضْمَنُ لَهُ لَوْ قَتَلَهَا قَاتِلٌ، کہ وہ شوہر کا ضامن نہیں بنتا ہے اگر اس عورت کو کسی قاتل نے قتل کیا، کسی شخص نے کسی کی زوجہ کو قتل کیا، تو وہ قاتل صرف قتل کی سزا بھگتنا ہے، باقی اس کے بضع کا ضامن نہیں ہوگا۔ او قتلت نفسہا، یا عورت نے خود اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی کر لی ہے، تو خودکشی کرنے سے اس عورت نے اپنے بضع کو شوہر سے تفویض کیا، شوہر پر نقصان لگایا ہے اور اس بضع کو فوت کر لیا، تو اگر بضع مال ہو تو اس عورت کے مال سے، اس کے ارث سے شوہر کو بضع کا حصہ ملنا چاہے، حالانکہ کسی فقی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ عورت نے خودکشی کی ہو تو عورت کے مال سے شوہر کو بضع کا حصہ ملے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آخری مثال یہ ہے کہ او
حرمت نکاحها برضاعن، یہ عورت نے اپنے نکاح کو اپنے شوہر کے لیے رضا کے ذریعے سے حرام کر لیا۔ ابھی مثال ہم نے خلاصے میں دیا کہ عورت نے اپنے بیٹی کو دودھ پینے کے لیے اپنی ماں کو دیا، تو دودھ پینے کے شرائط پورے ہو گئے تو یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو یہ عورت بزو کا اگر ضامن ہو تو اپنے شوہر کو پیسہ ادا کرنا پڑے گا، حالانکہ یہ فتویٰ نہیں ہے۔ بس یہ 4 مثالیں شہید ثانی نے دیا کہ بزو مال نہیں ہے، اس کی غرامت دینا نہیں ہے۔ وہی زوجۃ الثانی، اور یہ عورت شیخ توسی کے کتاب خلاف کے فتویٰ کے مطابق شوہر دوم کی زوجہ شمار ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔